بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کی کہانی دراصل انسان اور شیطان کے درمیان اس ازلی معرکے کی ابتدا ہے جو آج تک جاری ہے۔ یہ صرف ایک واقعہ نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت، آزمائش اور خبردار کرنے والا پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب زمین پر اپنی خلافت قائم کرنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے ارشاد ہوا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے ادب کے ساتھ عرض کیا، کیا آپ وہاں ایسے کو مقرر فرمائیں گے جو فساد کرے اور خون بہائے، حالانکہ ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح اور تقدیس کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ یہ عام مٹی نہیں تھی بلکہ مختلف رنگوں، صفات اور مزاجوں کی مٹی تھی، تاکہ انسان کے اندر نرمی بھی ہو، سختی بھی، عقل بھی ہو اور جذبات بھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خاص علم عطا فرمایا، اشیاء کے نام سکھائے اور یہ علم ہی انسان کی اصل فضیلت بنا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے پیش فرمایا اور فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو ان اشیاء کے نام بتاؤ۔ فرشتے عاجزی سے بول اٹھے، ہمیں تو بس اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا، بے شک تو ہی سب جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ تم ان کے نام بتاؤ، اور حضرت آدم نے وہ تمام نام بتا دیے۔ اس طرح یہ ثابت ہو گیا کہ علم انسان کا امتیاز ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں اور ابلیس کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتوں نے فوراً سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کر دیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں تکبر نے جنم لیا۔ ابلیس نے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ یہ پہلا غرور تھا، پہلی نافرمانی تھی اور پہلی نسلی برتری کا دعویٰ تھا۔ ابلیس کا مسئلہ سجدہ نہیں تھا، مسئلہ انا تھا۔ اس نے اللہ کے حکم کو عقل کے ترازو میں تولا، اپنی برتری کا فیصلہ خود کیا اور حکم الہی کو رد کر دیا۔ یہی رویہ ہر دور میں گمراہی کی بنیاد بنا۔ جو خود کو بہتر سمجھ لے وہ ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے اور تجھ پر قیامت تک لعنت ہے۔ ابلیس نے توبہ نہیں کی، معافی نہیں مانگی بلکہ مہلت مانگی۔ اس نے کہا، مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے مہلت دے دی مگر ساتھ ہی فرما دیا کہ میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں ہوگا سوائے ان کے جو خود گمراہی کا راستہ اختیار کریں گے۔ ابلیس نے اعلان کیا کہ میں تیرے بندوں کو سیدھے راستے سے بہکاؤں گا، ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں سے آؤں گا اور اکثر کو ناشکرا بنا دوں گا۔ یہی وہ کھلا چیلنج تھا جو انسان کے لیے امتحان بن گیا۔ ادھر حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں ٹھہرایا گیا، انہیں ہر نعمت عطا کی گئی، صرف ایک درخت کے قریب جانے سے منع فرمایا گیا۔ یہ دراصل آزادی اور پابندی کا امتحان تھا۔ شیطان نے موقع دیکھا، وسوسہ ڈالا، کہا، کیا میں تمہیں ہمیشہ رہنے والی بادشاہت کا راستہ نہ بتاؤں؟ اس نے قسمیں کھا کر کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ آخر کار حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام سے لغزش ہو گئی۔ جیسے ہی انہوں نے اس درخت کا پھل چکھا، ان پر اپنی کمزوری ظاہر ہو گئی۔ مگر یہاں انسان اور شیطان کا فرق سامنے آتا ہے۔ ابلیس نے گناہ کے بعد تکبر کیا، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام نے فوراً اپنی غلطی تسلیم کی۔ انہوں نے دعا کی، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ یہی توبہ انسان کی اصل عظمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی مگر انہیں زمین پر بھیج دیا گیا تاکہ انسان زندگی کی حقیقت کو سمجھے، آزمائش سے گزرے اور اپنے رب کو پہچانے۔ زمین پر آ کر انسان کو بتایا گیا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تمہیں گناہ کو خوبصورت بنا کر دکھائے گا، وہ تمہیں تاخیر کی امید دے گا، وہ تمہیں توبہ سے روکے گا۔ مگر اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی ہدایت بھی نازل فرمائی، انبیاء بھیجے، کتابیں دیں تاکہ انسان بھٹک نہ جائے۔ حضرت آدم کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ گناہ ہو جانا انسان ہونے کی علامت ہے، مگر گناہ پر اڑ جانا شیطانی رویہ ہے۔ جو جھک جائے وہ آدم کے راستے پر ہے اور جو اکڑ جائے وہ ابلیس کے راستے پر۔
آج بھی جب انسان سچ سن کر انکار کرتا ہے، نصیحت کو رد کرتا ہے یا خود کو دوسروں سے بہتر سمجھتا ہے، تو دراصل وہ ابلیس کی سوچ کو زندہ کر رہا ہوتا ہے۔ اور جب انسان ندامت کے آنسو بہاتا ہے، اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے، تو وہ حضرت آدم کی سنت کو زندہ کرتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ علم کے ساتھ عاجزی ضروری ہے۔ ابلیس عبادت گزار تھا مگر عاجز نہ تھا۔ حضرت آدم لغزش کے بعد بھی محبوب بن گئے کیونکہ وہ عاجز تھے۔ آخر میں یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار گناہ نہیں بلکہ مایوسی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ انسان کہے اب تو بہت دیر ہو گئی، اب واپسی ممکن نہیں، مگر حضرت آدم کی توبہ ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کی رحمت کبھی بند نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کی زندگی کا اصل امتحان یہ نہیں کہ وہ گناہ سے بالکل بچ جائے، بلکہ یہ ہے کہ وہ گناہ کے بعد کس دروازے پر جاتا ہے، ابلیس کے تکبر پر یا آدم کی توبہ پر۔ اگر انسان حضرت آدم کے راستے کو اختیار کرے تو وہ زمین پر رہتے ہوئے بھی جنت کا راستہ پا سکتا ہے، اور اگر وہ ابلیس کے راستے پر چلے تو عبادت کے باوجود تباہی اس کا مقدر بن سکتی ہے۔ یہی حضرت آدم اور ابلیس کی کہانی کا اصل پیغام ہے: عاجزی، توبہ اور اللہ پر کامل یقین۔